بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ موضوع ہمارا جو آج ہے دوسری شادی کو لے کے کہ دوسری شادی سے پہلی بیوی کو کیا فائدہ ہے، کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، اگر کسی شوہر کی دوسری بیوی کوئی عورت بنتی ہے تو پہلی بیوی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کام ہوتے ہیں گھروں میں وہ آدھا ہو سکتا ہے۔ ساری بات ہے، دونوں میں آدھا آدھا آئے گا، دونوں مل کے کرنا ہوگا دونوں کو کام، ٹھیک ہے نا۔ دونوں آدھا آدھا کام ان پہ آئے گا۔ اگر کوئی سمجھ لو بیوی بیمار ہوتی ہے تو دوسری شوہر کی خدمت کر سکتی ہے۔ آج کل دیکھیں، انسان دوسروں کا محتاج نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل دوسرے کا محتاج انسان کیسے بنتا ہے، کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو دوسرے رشتہ داروں کو بلانا پڑتا ہے۔ بیوی یا بیک ہے، کوئی مسئلہ بن گیا تو ماں آئے، بہن آ جائے ہمارے گھر، تو اگر دوسری بیوی ہوگی تو وہ دیکھ لے گی نا، آدمی محتاج نہیں ہوگا، کسی کے آگے سوال نہیں کرے گا۔ دوسرا فائدہ، پہلی بیوی کو پڑھنے کا، تعلیم کا موقع مل سکتا ہے۔ جب کام آدھا ہو گیا، شوہر کو دوسری بیوی دیکھ لے گی، اس کی ضروریات جو ہیں وہ دوسری بیوی دیکھ سکتی ہے، تو اس کو پڑھنے کا موقع مل سکتا ہے، شریعت کو ریسرچ کرنے کا موقع مل سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض عورتیں اتنی مصروف ہوتی ہیں، بچوں کو بھی دیکھنا ہے، شوہر کی ضروریات، سارا کچھ، وہ پڑھنے کا اتنا کو موقع ہی نہیں ملتا ان کو، تو ہر ٹائم کام پہ لگی رہتی۔ تو یہ جب ان کا کام آدھا ہو گیا، شوہر کی ضرورتیں دونوں نے دیکھنی ہیں، تو اس کو ٹائم مل سکتا ہے۔ اگر عورت، شرط یہ ہے کہ پہلی بیوی اگر دوسری کو قبول کرے تو پھر یہ فائدے اس کو ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو دیکھا، عورتیں تو فتنہ، لڑائی جھگڑا شروع کر دیتی ہیں، کہتی ہیں یا ان کو رکھو یا مجھے رکھیں یا ان کو رکھیں، طلاق کی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتی ہیں، یا مجھے طلاق دے دیں یا اس کو دے دیں، تو یہ فتنہ پہلے ہی شروع کر دیتی ہیں۔ حالانکہ اگر یہ بات کو سمجھے تو اس کے اچھے پہلو بھی ہیں، برے پہلو، لوگوں نے برے پہلو زیادہ اچھالے ہوئے ہیں، اچھے پہلو زیادہ ہیں۔ دیکھیں، دوسری بات، عورت کو شوہر کے جسمانی ضرورت بھی تو پوری کرنی ہوتی ہے نا، عورت نے اپنے شوہر کی جسمانی ضرورت پوری کرنے میں بھی دوسری بیوی کی مدد مل سکتی ہے۔ ظاہری بات ہے، ایک عورت اگر اپنے شوہر کی جسمانی ضرورت پوری نہیں کر سکتی تو دوسری اگر ساتھ ہو تو کچھ وہ دیکھ لے گی، معاملے کو وہ پوری کر سکتی ہے، اور عورت پر اتنا پھر بوجھ نہیں پڑتا، کچھ جسمانی ضروریات شوہر کی دوسری بیوی بھی پوری کر دیتی ہے۔ ایک عورت کے لیے مشکل ہو سکتا ہے بعض کا، دو بیویوں سے خوبیوں کا بعض کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر کسی کی دو بیویاں ہیں تو اس انسان کو اس کی خوبیوں کو پتہ چلتا ہے، کس میں کیا خوبی ہے، کس میں کیا کمی ہے، اس میں کیا خوبی ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کسی کی اچھائی کا۔ ایک دو بیوی اچھا نہیں کر رہی، دوسری بڑا اچھا کر رہی ہے، تو اس کو احساس ہوگا نا، اس کو احساس ہوگا کسی کی اچھائی کی، خوبی کا۔ اسی طرح ایک میں بعض کا پتہ نہیں چلتا، عورت کی خوبیوں اور خامیوں کا دونوں سے پتہ چل جاتا ہے۔ اور بات، عورت کی ویلیو بھی بڑھ جاتی ہے، اگر ظاہری بات ہے خوبیوں کو پتہ چلے گا، احساس ہوگا تو ویلیو بڑھے گی۔ دوسری بات، دوسری بیوی اگر پہلی بیوی کو قبول کرتی ہے، پہلی بیوی اگر دوسری بیوی کو قبول کرتی ہے تو شوہر کی نظر میں اس کی عزت ہوگی، ویلیو ہوگی، ساری بات ہے۔ تو وہ شاید وہ شوہر کبھی بھی عورت کو طلاق نہ دے، طلاق سے عورت بچ سکتی ہے، یہ تو فائدہ ہے ہی ہے۔ پہلی بیوی اگر وہ اس کو قبول کرتی ہے، شوہر کی نظر میں اس کی عزت ہوگی، نہ وہ نافرمان کہلائے گی۔ اگر وہ مخالفت کر رہی ہے تو وہ شوہر کی نافرمانی کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دوسرا بات، شوہر کی عزت کی حفاظت ہوتی ہے، زنا سے بچ سکتا ہے شوہر، یہ بھی عورت کا فائدہ ہے۔ دوسری، اگر پہلی بیوی دوسری بیوی کے ہونے سے کہیں پر جا بھی سکتی ہے، یہ بھی ہے، اپنے ماں باپ کے گھر زیادہ دن بھی رہ سکتی ہے۔ دوسری بیوی اتنی خدمت کر لے گی، پیچھے ہوتا ہے نا بعض، ایک بیوی ہو کہیں پہ جا نہیں سکتی، نہ اپنے بہن کے گھر، نہ بھائیوں کے گھر، نہ ماں باپ کے گھر، کیونکہ کام کرنے والا کوئی نہیں۔ لیکن اگر دوسری بیوی ہو تو یعنی کہ عورت کہہ سکتی ہے جی دوسری بیوی دیکھ لے گی، یا وہاں پہ وہ چلا جائے گا، تو یہ اس کو ٹائم مل سکتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھنے کا۔ یہ فائدے دیکھیں نا، فائدے زیادہ ہیں۔ دوسرا، شوہر کی عزت دونوں بیویاں کرنا شروع کر دیں گی، ایک نے پتہ ہوگا کہ وہ زیادہ کم کر رہی ہے، میں زیادہ کروں، کوئی نافرمانی نہیں کرے گی، اس کو پتہ اگر اس نے مجھے نافرمانی کی، دوسرا اچھا کرے گی تو مجھے تو یہ چھوڑ دے گا۔ بعض اسی لیے شوہروں کو کرنا نہیں دیتی، اگر میری برائی سامنے آئے گی، دوسری آئے گی، اگر اچھی ہوئی
تو میرا کام تمام، میرا کام ختم ہو جائے گا. تو اس لیے بھی نہیں کرنے دیتی کہ شاید دوسری اس کو مجھ سے اچھی مل جائے. تو اس لیے دونوں شوہر کی عزت کریں گی، دیکھو دیکھی کہ وہ کر رہی ہے میں اس سے زیادہ کروں. دوسرا، جو بیوی دوسری شادی کی اجازت دیتی ہے اس کی عزت شوہر کی نظر میں زیادہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بھی اپنا قانون پسند کرنے کی وجہ سے اللہ بھی اس سے خوش ہوتا ہے. آخرت اور زندگی بھی بہتر دونوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو وہ پسند کر رہی ہے. اگر وہ ناپسند بھی کرتی ہے دوسری شادی کو لیکن غیرت کے نام پہ، لیکن مخالفت تو نہیں کرتی، تو سمجھنے اللہ کے قانون کو پسند کر رہی ہے. وہ اللہ بھی اس سے راضی، شوہر بھی راضی. مختصر بات آگے کہ عورتوں کو چاہیے کہ شوہر کی دوسری شادی کو مصیبت نہ سمجھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حق سمجھتے ہوئے اس پہ صبر کریں، اور ان کے لیے اجر کی بات ہے. آپ صحابیات کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں، نبی علیہ السلام کی جو بیویاں تھیں ان کی طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر وہ غیرت کے نام پہ ناپسند کرتی بھی تھیں لیکن مخالفت نہیں کرتی تھی، لڑائی جھگڑا فتنہ نہیں کرتی تھی، بلکہ دوسری شادی اپنے شوہر کی دوسری شادی کے وہ قبول کرتی تھی. تو یہ باتیں بھی آپ دیکھیں. اور فائدے ہیں اس میں، دیکھیں دوسری شادی سے بیوہ متعلقہ کو شوہر مل سکتا ہے جس سے جہیز ختم ہو سکتا ہے. تو آپ فائدے اس کے کئی فائدے ہیں، اگر آپ دیکھیں بہت سارے فائدے ہیں.